میری آج کے مختصر سی گفتگو کا موضوع شیعہ سنی اختلاف ہے۔ ہمارے اخبار کے چیف ایڈیٹر سید عتیق الرحمان گیلانی گزشتہ تقریباً 25 سے 30 سال سے شیعہ سنی اختلافات کو عملی بنیادوں پر حل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ مزید سنیں غریب کی آواز کے میزبان اجمل ملک کے اس بیان میں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اجمل ملک حاضر خدمت ہے۔ میری آج کی مختصر سی گفتگو کا موضوع شیعہ سنی اختلاف ہے۔ اقبال کہتا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ دوستو، ہمارے اخبار کے چیف ایڈیٹر سید عتیق الرحمان گیلانی صاحب گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے شیعہ سنی اختلاف کو علمی بنیادوں پر حل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے شیعہ سنی نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے کر بھی دیکھ لیا، قتل و غارت گری کر کے بھی دیکھ لیا، اب اگر خوشگوار ماحول بنائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دراصل مذہبی حوالے سے جو ماحول خوشگوار نہیں ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے۔ ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے کبھی اس اہم بات کو، اس اہم موضوع کو کبھی جگہ نہیں دی، کبھی نہیں چاہا کہ اس موضوع کے اوپر بات ہو، جس کی وجہ سے جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 1990 کی دہائی میں جنگ اخبار کے اندر مضامین لکھا کرتا تھا۔ میں نے ایک مضمون لکھ کر بھیجا، اس کے آخر میں میں نے شیعہ سنی کے حوالے سے، ان کے اختلاف کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے 3-4 جملے لکھ دیے۔ جنگ کراچی نے میرا وہ مضمون پورا چھاپ دیا، لیکن شیعہ سنی اختلاف والی بات کو کاٹ دیا۔ میں نے شکوہ کیا کہ اسے کیوں کاٹ دیا گیا۔ اس وقت جنگ کے آڈیٹوریل انچارج ارشد امام صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے کہا اجمل صاحب، یہ ہماری پالیسی ہے، ہم مذہبی بات کوئی بھی ہو ہم اس کو آگے نہیں بڑھاتے، ہم مذہبی اختلاف کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتے، اس سے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ چیز جب میں نے محسوس کی کہ ہمارے بڑے اخبارات اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور چونکہ میں ایک نظریاتی شخص ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بات پہنچے اور ہر ٹاپک پہ ہم بات کریں، لہذا میں نے جنگ اخبار کے اندر مضامین لکھنا چھوڑ دیا۔ ارشد امام صاحب چاہتے تھے میں مضامین لکھتا رہوں، لیکن میں نے سید عتیق الرحمان گیلانی کے اخبار ضرب حق کو ایز اے رپورٹر جوائن کیا، جس کے اوپر ہم نے پھر کھل کر باتیں کی۔ اس وقت شیعہ سنی اختلاف اپنے عروج پر ہے، اور ہمیں اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کہاوت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ پوری امت مسلمہ اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، لیکن جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو کچھ سنی طبقات نے ایران کو اپنا دوست سمجھنے کے بجائے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ حالانکہ معروف سنی عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے شیعوں کی اور ایران کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے معروف عالم دین مفتی منیر شاکر صاحب نے شیعوں کی اسرائیل کے خلاف جدوجہد کی تعریف کی، جس پر سنی علماء نے مفتی منیر شاکر صاحب کے خلاف فتوے داغ دیے۔ یقیناً شیعہ سنی اختلاف گہرا ہے۔ شیعہ حضرات کا صحابہ کو برا بھلا کہنا، حدیث کرتاس جس میں حضرت عمر فاروق
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत लिखने से रोक रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा इख्तिलाफ मसला इमामत, जिसके बारे में सिपाह सहाबा के कायद इल्लामा ज़ियाउद्दीन फारूकी शहीद ने कहा था कि हमारा शियों से कुरान पर भी इख्तिलाफ नहीं है, सहाबा पर भी इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा इनसे मसला इमामत पर इख्तिलाफ है। और शिया भी ये समझते हैं कि हमारा सुन्नियों के साथ मसला इमामत पर इख्तिलाफ है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इन इख्तिलाफात को हल करने की कोशिश करें। सैयद अतीकुर्रहमान गिलानी ने इस हवाले से एक तवील इल्मी जद्दोजहद की है। हम अपने प्रोग्राम्स में दीगर टॉपिक्स के अलावा शिया सुन्नी इख्तिलाफ पर भी बात करेंगे और हमारी दोनों तबकात के संजीदा हज़रात से दरख्वास्त है कि वो हमें अपनी राय से आगाह करें और अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आखिर में हमारी अर्ज है कि आपकी राय और आपके मशवरे हमारे लिए मशअल राह होंगे। अस्सलामु अलैकुम।